کتاب الدعوات، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن مسائل قرآن سے فارغ ہونے کے بعد اب آگے بہت ساری دعائیں ہیں ادعیہ مسورہ، اسی کے متعلق کتاب قائم کی ہے کہ جو دعائیں پیغمبر علیہ السلام سے آئی ہیں وغیرہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ سے اب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی کسی دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فتعجل کل نبی دعوت، ہر نبی نے اس میں جلدی کی ہے، یعنی وہ دعا بس مانگی ہے دنیا میں ہی اپنے لیے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں نے جو دعا رکھی ہے نا اپنے لیے مخفی طور پر کہ موقع کے کام پر آئے گی، تو وہ قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، فَهِيَ نَائِلَةٌ، قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ان لوگوں کے لیے جو میری امت میں بغیر شرک کے مرے ہوں، مومن ہو کر مرے ہو۔ رواہ مسلم وللبخاری اقصر منہ، بخاری کی روایت سے مختصر ہے۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اتخذت عندک عہدا، یا اللہ میں نے آپ سے ایک وعدہ عہد کیا ہے، لن تخلفنی ہے، آپ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، فإنما انا بشر، اور میں بھی ایک انسان ہوں دیگر انسانوں کی طرح، وہی میں میرا امتیاز ہے، اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، دیگر کام میں تو پیغمبر انسانوں کی طرح ہوتا ہے نا۔ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، اگر کسی مسلمان کو میں نے اذیت دی ہو، شتمتہ، برا بھلا کہا ہو، لعنتہ، لعنت کی ہو، جلدتہ، مارا پیٹا ہو کسی حد تعزیر کی وجہ سے، فَجْعَلْهَا لَهَا صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تو یہ مارنا پیٹنا برا بھلا کہنا ان کے لیے اللہ رحمت بنا دے، پاکی کا ذریعہ بنائے اور قربت کا وسیلہ بنائے، تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، قیامت کے دن سے آپ قریب کریں گے اس کے ذریعے سے، متفق علیہ۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اذا دعا احدکم فلا یقل، اگر کوئی دعا مانگ رہا تو یہ نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، ارحمنی ان شئت، ارزقنی ان شئت، یا اللہ اگر آپ چاہے تو مغفرت کر دے، چاہے تو رحمت کر دے، چاہے تو رزق دے، نہیں ایسا نہ مانگے، اللہ کو کسی کی کیا ضرورت، بلکہ پختہ مانگے، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، مانگے اس سے گڑ گڑا کر، اور جسے بچہ ضد کر کے مانگتا ہے تو اس طرح مانگے، تو نہ کہ اگر آپ چاہے دے، اللہ کو کیا ضرورت، انہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، والا مکرہ لو، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، رواہ البخاری۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا احدکم فلیقل اللہم اغفر لی ان شئت، یہ نہ مانگے کہ اگر آپ چاہے تو معاف کر دے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ولیکن لیعظم، پاک ارادے سے مانگے، ولیعلم الرغبت، خوب بڑی رغبت کے ساتھ مانگے، فإن اللہ لا يتعاظم شیء اعطاہ، اللہ سے کیا بڑھ کر ہوتا ہے، اسے تو کچھ بھی دینے میں حرج نہیں ہوتا، رواہ مسلم۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطیعۃ رحم، کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، شرائط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ کرے، صلہ رحمی کاٹنے کی دعا نہ کرے، ما لم یستعجل، یہ بھی شرط ہے کہ جلدی نہ کرے۔ پہلے کس نے کہا یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہوگا، مل استعجال، کیسے ہم جانیں کہ یہ جلدی ہے؟ قال فرمایا، یقول وہی کہتا پھر کہ قد دعوت، تم نے بہت مانگا، قد دعوت تو بہت مانگا، فلم مرا استجاب لی، نہیں لگ رہا کہ میری دعا قبول ہو، فیستحسر عند ذلك، تو اسی صورت میں وہ رک جاتے ہیں، امید ہو جاتا ہے، ویدع الدعاء، اور دعا نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، رواہ مسلم۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب، ایک مسلمان بھائی کہ دوسرے مسلمان کے لیے پس پشت دعا کرنا، مستجابۃ، یہ خوب قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتے ہیں، عند رأس ملک موکل، اس کے سر کی قریب فرشتہ مقرر ہے نا، کلما دعا لاخیہ بخیر،
جب کوئی کسی مسلمان کے لیے خیر کی دعا کر رہا ہو، قال الملک الموکل بھی، فرشتہ بھی کہتے آمین ولک بمثل، اللہ آپ کی بھی ایسی تمنا پوری فرما دے۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی ذات، اولاد وغیرہ، مال کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے نا کہ اس میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں، بد دعا بھی اس میں قبول ہوتی ہے۔ کہ لا توافق من اللہ الساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کیونکہ ایسی خاص وقت ہو سکتا ہے کہ جس میں تم اللہ سے جو بھی مانگو گے نا وہ دیا جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ رواہ مسلم وذکر حدیث ابن عباس قداوۃ المظلوم فی کتاب الزکاة۔ الفصل الثانی عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادت، دعا بھی کیا ہے عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر استشہاد کر کے کہا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، لب لباب مغز ہے۔ رواہ الترمذی۔ کیونکہ بندگی کا آخری درجہ کیا ہے؟ مانگنا اللہ سے، تضرع کر کے گڑ گڑانا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو قدر مند، عزت مند اور پسند نہیں۔ دعا زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ کے سامنے احتیاج کا اظہار ہے نا، اپنے فقر اور اپنی عجزی کا اظہار ہے، اور اللہ کی کبریائی کا کیا ہے؟ اقرار ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی حدیث حسن غریب۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ بعض اوقات قضا کو بھی دعا رد کرتی ہے۔ کیا معنی؟ مبالغی کے لیے کہہ رہے کہ دعا کا اثر بہت زیادہ ہے، یعنی اگر قضا کا رد کرنا ممکن ہوتا نا تو دعا سے ہوتا، یا کوئی کام قضا کے طور پر ہونا تقدیر میں تو آسان ہو جاتا ہے دعا سے، یا تقدیر معلق وغیرہ ہونا دعا کے ذریعے اللہ اس شخص کو بچاتا ہے جو کیا کرے؟ پناہ وغیرہ مانگے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر جو ہے نا یہ نیکی سے بڑھ جاتی، برکت ہو جاتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم عمر میں زیادہ نیک کام کر پائے گا، اور ایسے کام کر پائے گا جو زیادہ عمر میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل، دعا نازل شدہ مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے، صبر و تحمل نصیب ہوتا ہے۔ ومما لم ينزل، اور جو ابھی تک بلا مصیبت نہیں اسی بھی، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، خدا کے بندو دعا مانگا کرو۔ رواه الترمذی و احمد عن معاذ بن جبل وقال الترمذی حدیث غریب۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما من احد يدعو بدعاء، کوئی بھی شخص کوئی دعا مانگ رہا ہے الا اتاه الله ما سأل، اللہ اسے دے گا جو مانگ رہے، یا ضروری نہیں کہ کچھ دے، او کف عنه من السوء مثل ما لم يدع باثم وقطيعة رحم، اگر اس نے گناہ قطع رحمی کی دعا نہ کی ہونا تو اللہ اسے برائی دور کر دے گا، کوئی مصیبت بلا یا آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گی۔ رواہ الترمذی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضل، اللہ سے فضل مانگو، فإن اللہ يحب يسأل، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وافضل العبادت انتظار الفرج، اور یہ بھی بہترین عبادت ہے کہ آدمی کیا کرے؟ کشادگی کا انتظار کرے، فراخی وغیرہ کا۔ رواہ الترمذی وقال حدیث غریب، نے مصیبت دور ہونے کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس میں تو استکبار و استنکار ہے،
تو اللہ اس شخص پر غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ رواه الترمذی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتح له منکم باب الدعاء، جس شخص پر دعا کا دروازہ کھل جائے یعنی دعا والا بن جائے تو سمجھ لینا کہ فتحت له باب الرحمہ، اس کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ، اور اللہ سے کوئی بھی چیز اگر مانگی جائے تو چیزوں میں سب سے بہترین اور پسندیدہ چیز اللہ کو کیا ہے، من ایسأل العافیہ، کہ اس سے آدمی عافیت سلامتی مانگے۔ رواہ الترمذی۔ کہ اللہ آدمی کو کیا کرے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، غم و درد سے، آفات ظاہرہ و باطنہ سے دنیا و آخرت میں امن میں رکھے، اسی کو کہتے ہیں عافیت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوائنٹ کی بات ہے کہ من سرہ یستجیب اللہ له عند الشدائد، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصیبت سختی کے وقت اس کی دعا اللہ قبول کرے تو فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو وہ اچھی حالت میں اور آسائش کی حالت میں اللہ کو نہ بھولے بلکہ اس سے مانگا کرے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اسی دعا مانگو کہ تمہیں قبول ہونے کا یقین ہو، شک میں مطلع نہیں کہ قبول ہو جائے گا یا نہیں۔ وعلم اچھی طرح جانے ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ دعا قبول نہیں کرتا اس شخص کی جو غافل دل والا ہو اور کیا ہو، لاہن بے پرواہ ہو۔ رواہ ترمذی قال هذا حدیث غریب۔ جیسے بات کی عادت ہے، دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، سوچوں میں کسی اور جگہ وہ چکر لگا رہے ہوتے، ادھر ادھر سوچ رہے ہوتے ہیں اور مکیاں بگا رہے ہوتے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مکی بگا رہے۔ وعن مالک بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم، جب اللہ سے دعا مانگنی ہونا تو ہتھیلیوں کے ذریعے مانگو، ہتھیلی اوپر کرو، ولا تسألوا بظہورها، ہاتھوں کو الٹ کے پشتوں سے مت مانگو۔ وفي رواية ابن عباس قال صلوا الله ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها، فاذا فرغتم، جب دعا سے فارغ ہو جب فامسحوا بهما وجوهکم، تو اسے چہرے کیا کرو، مسح کرو چہرے وغیرہ پر، ہاتھ ملا کرو۔ رواہ ابو داود۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربکم حیی کریم، تمہارے پروردگار حیا والے ہیں اور کریم سخی ذاتی، یستحی من عبدی اذا رفع یدیہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کیا کر دے، یردہما صفر، اس کے ہاتھ خالی لٹائے۔ رواہ الترمذی وابو داود والبیہقی فی الطاعات الکبیر۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء، آپ علیہ السلام جب دعا میں ہاتھ اٹھا دیتے نا، لم یحطہما حتی یمسح بما وجهہ، چہرہ مسح ملے بغیر نہیں جھکاتے تھے۔ رواہ الترمذی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے، ویدع ما سوا ذالک، اور جو جامع دعائیں نہیں ہوتی تھی نا وہ چھوڑتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ جامع دعا کا معنی یہ ہے نا کہ اس میں دنیا اور آخرت کی خیر جمع ہو، لفظ توڑے ہو، معنی زیادہ ہو۔ جیسے اگر ایک آدمی کا یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، تو یہ دعا جامع ہو گئی نا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے یا اللہ میرے کانوں کو بھی کیا کر دے، نقصان سے بچائے، میری آنکھوں کو، میرے سر کو، میرے بدن کو، میرے مال کو، تو اس کی جگہ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اسرع دعاء اجابتا، وہ دعا جو جلد قبول ہوتی نا یہ وہ ہے کہ دعوت غائب لغائب، کہ اندھے کا شخص کیا کرے، اندھے کے لیے دعا کرے۔ کیا معنی کہ غائب کے لیے دعا کرے، پس پشت، اس میں اخلاص زیادہ ہوتے، سامنے طور کوئی دعا کرتے۔ رواہ ترمذی ابو داود۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال استعفیت استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، عمرے کے لیے جا رہا تھا، اپنے سے اجازت لگی کہ عمرے کے لیے جانا ہے، تو فرمایا کہ فاذن لی وقال اشرکنا یا اخی فی دعائک، ہمیں بھی دعا میں یاد کرنا بھیا، ولا تنسنا بھولنا نہیں، فقال کلمۃ میسرنی ان لی بها الدنیا، ایسا کلمہ کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا ملنا پسند نہیں، پوری دنیا اگر مجھے ملے اس کلمے کے بدلے میں نہیں دوں گا۔ رواہ ابو داود والترمذی وانتهت روایت عند قوله ولا تنسنا۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، الصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطاری کر رہا ہو، والامام العادل، دوسرا عادل بادشاہ، ودعوت المظلوم، تیسرا آدمی مظلوم شخص جس پر ظلم ہو گیا ہو، یرفع اللہ فوق الغمام، یرفع حل فوق الغمام، بادل اسی اوپر اس دعا کو اٹھاتا ہے، وتفتح له باب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ویقول الرب، اللہ کہتی ہے ورب وعزتی، میرے عزت و جلال کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، کی مدد ضرور کرو گے گرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے اس میں ذرا دیر ہو جائے. رواہ الترمذی. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات، تین قسم کی دعائیں قبول ہوتی، لا شک فیہن، اس میں شک نہیں. دعوت الوالد، ایک تو والد سے کی دعا، کہ والد سے کسی کے لیے کیا کرے، دعا کرے. والدہ بھی اس میں آتی ہے نا، تو والد کا معنی والدہ بھی آ گئی. نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر آدمی کی دعا. نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی دعا. دعا کرے یا بد دعا کرے. رواہ الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ. الفصل الثالث. عن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا لیسأل احدکم ربہ حاجتہ، تم میں سے ہر آدمی اللہ سے اپنی حاجت مانگے تمام مقصودات میں، کلہا، حاجتہ کلہا، حتی یسأل الشسع نعلہ، یہاں تک کہ بوٹ کا، چپل کا تسمہ سپٹ کا اگر کیا کرے رسی پٹ جائے اسے بھی مانگے، اذن قطع جب کٹ جائے. وفی روایت ان ثابت البنانی مرسلا حتی یسأل الملحا، یہاں تک کہ نمک بھی مانگنی ہے، مانگنا اللہ سے مانگے. وحتی یسأل الشسعہ اذن قطع. رواہ الترمذی. معنی یہ ہے کہ جیسے جنت کا مانگنا عظیم کام ہے نا، تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی دعا کرنا صحیح ہے، مانگنا چاہے. وعنہ قول قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یری بیاض ابطیہ، آپ علیہ السلام دعا میں اتنے ہاتھ اٹھا دیتے کہ اس کی بغلوں کی سفید نظر آتی تھی. وعن سالم بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل اصبعیہ حذاء منکبیہ، کہ ہاتھوں کی انگلیاں منڈوں کے برابر کر دیتے، درمیانہ درجہ ہے دعا اٹھانے کے لیے ہاتھوں میں، ویدو اور پھر دعا کر دیتے. وعن سعید بن یزید النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ، جب ہاتھ اٹھا دیتے دعا کے لیے تو مسح وجهه بیدیہ، چہرے پر ہاتھوں کو مسح کرتے تھے. رواہ البیہقی الحدیث الثلاثۃ فی الدعوات الکبیر. وعن اکرمۃ عن ابن عباس قول سے کہتے لمسألۃ، المسألۃ ان ترفع یدیک، سوال اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے حذو منکبی کا، مونڈوں کے برابر، اور نحوہما یا اسی کے قریب. والاستغفار، استغفار کے لیے طریقہ ہے ادب کا کہ ان تشیر باسم واحد، ایک انگلی سے اشارہ کرے، مانگے استغفار. والابتحال، اگر مباہلہ کرنا ہونا، تضرع مبالغہ پہ دعا، تو ان تمد یدیک جميعا، ہاتھوں کو ذرا اوپر کیا کرے، کھینچ لے. وفی روایت قال والابتحال هكذا، یوں ہے، ورفع یدیہ وجعل ظهورهما، اور اس کی پشت کو کر دیا بھی میری وجہ چہرے کی طرف. رواہ ابو داود. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یقول ان رفعکم ایدیکم بدعۃ، اتنی زیادہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی صحیح نہیں ہے. ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا، یعنی الی الصدر، کہ اس سے زیادہ آپ علیہ السلام نہیں اٹھاتے تھے مونڈوں تک سے اوپر. رواہ احمد. وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا فدعا له، کہ اگر آپ علیہ السلام کسی کو یاد کرتے اس کے لیے دعا کرتے نا، تو بدأ بنفسه، پہلے اپنے لیے کرتے تھے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب صحیح. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ، کوئی مسلمان جب دعا کرتا ہے نا، لیس فیہا اسم، گناہ کی بات نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، رشتہ داری کاٹنے کی بات نہ ہو، الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تو تین چیزوں میں تو ایک تو ملی جاتی ہیں. ایک یہ ہے اما ان یعجل الدعوۃ، یہ دعا قبول ہو کہ وہ چیز جو مانگ رہے ملے. وَإِمَّا يَدَخِّرَهَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کرے ثواب اجر. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اس کی برابر برائی اسی دور کریں گے.
قول صحابہ نے کہا اذا نکسر پھر تو اور مانگی، قول کہا کہ اللہ اکثر، اللہ سے بھی زیادہ دینے والا ہے، فضل والا ہے، رواہ احمد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول خمس دعوات یستجاب لہن، 5 دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعوت المظلوم حتی ینتصر، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک اس کا انتقام نہ لیا جائے، ودعوت الحاج حتی یصدر، حاجی صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک واپس نہیں، ودعوت المجاہد حتی یبقد، اور مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے تک کہ شہید ہو جائے یا واپس آ جائے وغیرہ، ودعوت المریض حتی یبرأ، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے تک کہ ٹھیک ہو جائے، ودعوت الاخ لاخیہ بظہر الغیب، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے پس پشت دعائیں کرنا، ثم قال پھر آگے فرمائے کہ وسر هذه دعوات، پھر ان سب دعا میں جو جلد قبول ہوتی ہے نا، اجابت دعوت الاخ بظہر الغیب، اس کی دعا ہے وہ مسلمان بھائی جو کسی کے لیے پس پشت دعا کرے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر۔